الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه میرے نہایت ہی محترم مکرم دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج اللہ کے فضل سے سورۃ طٰہٰ 16 پارہ ختم ہو رہا ہے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کو سورۃ انبیاء 17واں پارہ شروع ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی صحیح سے یہ بیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پھر سننے سمجھنے کہنے کے بعد اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آج 16ویں پارے کے 2 آخری رکوع ہیں، انہی کا خلاصہ ہوگا۔ 2-3 باتیں اللہ رب العزت نے یہاں پر بڑی اہم ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے یہ فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت آدم سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ جنت کے اندر کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور اللہ نے فرمایا پھر حضرت آدم بھول گئے، اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، حضرت آدم کا ارادہ بھی نہیں تھا لیکن بھول کر جو ہے نا وہ کام کر بیٹھے۔ اب یہاں پر جو جنت کے اندر جس درخت سے جس اناج سے روکا گیا تھا، بعد نے کہا کہ وہ انگور تھے، اللہ نے فرمایا یہ نہیں کھانے۔ بعد نے کہا کہ انجیر تھی، بعد نے کہا املوک تھے، اکثر علماء نے لکھا ہے کہ وہ گندم تھے، اللہ نے منع کیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا بھول کر کھا بیٹھے، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا ارادہ بھی نہیں تھا نافرمانی کرنے کا، اور ہم نے اس کو معاف بھی کر دیا ہے، چن بھی لیا ہے، نبوت بھی عطا کر دیا ہے، وہ ہمارے محبوبین میں سے مقربین میں سے ہو گئے۔ اب یہاں پر پہلا مسئلہ یہ ہے، عقیدے کی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ انبیاء علیہ السلام عقیدے کی بات کر رہا ہوں، معصوم ہے۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے نہ صغیرہ گناہ ہو نہ کبیرہ گناہ ہو، نہ چھوٹا گناہ ہو نہ بڑا گناہ ہو، یہ جو ہے نا کیا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں۔
عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو ہے نا کیا کرنا چاہیے؟ اپنانا چاہیے، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کے جو ہے نا 71 جو ہے نا ٹولے تھے، اور نصارہ کے 72، اور فرمایا میری امت کے 73 ہوں گے، فرمایا سب جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ گھبرا گیا، عرض کیا رسول اللہ وہ جنتی ٹولہ، جنتی جماعت، جنتی لوگ کون ہوں گے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے نقش قدم پر چلے گا اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا یہ جنتی ہوگا، باقی سارے جہنمی ہوں گے۔ اور ما انا علیہ و صحابی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اہل سنت والجماعت، سنت پر عمل کرنے والے اور جماعت صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے والوں کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کو، آسان الفاظ میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، اس کو مضبوطی سے پکڑنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور بھی نشانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی 3 نشانی ہیں۔ ہاں کیا ہے؟ فضیلت الشیخین، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے دنیا پہ انبیاء کے بعد فضیلت حاصل ہے۔ انبیاء کے بعد پوری کائنات پر، پورے لوگوں پر حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر کو فضیلت حاصل ہے۔ اور ویسے فضیلت نہیں ہے کہ انہوں نے جو قربانی کا، عبادت کا حق تھا وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پوری کائنات کے احسانات اتارے جا رہا ہوں، فرمایا ایک ابو بکر ہے جس کا احسان میں نہیں اتار سکا، قیامت کے دن رب کائنات اتارے گا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے رب کائنات فرمائے گا کہ اپنی امت کو حساب کے لیے پیش کرو، تو فرمایا میں ابو بکر کو حساب کے لیے پیش کروں گا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور حضرت عمر مراد نبی ہے، اور فرمایا 2 چیزیں حضرت عمر کو ایسی حاصل ہیں کہ وہ کسی کو نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ باقی سارے مرید تھے پیغمبر کے، یہ پیغمبر کی مراد ہے۔ باقی صحابہ خود آئے اور وہ ایمان لائے، لیکن حضور نے اب ابو بکر کو مانگا، یہ مراد پیغمبر ہے۔ ایک تو یہ فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر بن خطاب وقت کا نبی ہوتا۔ یہ 2 چیزیں عمر فاروق کو جو حاصل ہے اور کسی کو حاصل ہے، تو بڑے فضائل ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب اسلام کی خاطر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی، جو اپنا گھر تھا نا وہ 22 بالش تھا، جو ہجرت کر گئے، چھوڑ گئے، اللہ کے راستے میں قربان کر گئے، مکے کے اندر گھر چھوڑ دیا، کتنا تھا؟ 22 بالش۔ اللہ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا۔ اللہ بدلہ دیتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت بھی کرتا ہے۔ تو بہرحال بڑے فضائل ہیں۔ میں اس طرف آتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کی کتنی نشانی ہیں؟ 3۔ پہلی فرمایا فضیلت الشیخین، انبیاء کی بعد سب سے بڑا مرتبہ مقام حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ دوسرا فرمایا حب الختنین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داماد ہیں، حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے محبت کرنا۔ اور تیسرا فرمایا مسح الخفین، موضوع پر مسح کرنا۔ یہ اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے۔ یہودی مسح الخفین کے مخالف تھے، نصارہ مسح الخفین کے مخالف تھے۔ آج بھی بعض بے دین قسم کے لوگ گمراہ وہ مسح الخفین کے مخالف ہیں۔ تو شیخین کے ساتھ ابو بکر عمر کے ساتھ محبت کرنا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو فضیلت دینا، ان کے ساتھ محبت کرنا، اور مسح الخفین اہل سنت والجماعت کی 3 نشانی ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا پہلی بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اس سے کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا۔ اب حضرت آدم سے ہو تو گیا تھا، تو یاد رکھے گناہ کس وقت بنتا ہے؟ جب 2 چیزیں ہوں۔ توجہ رکھے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، عقیدے کی بات ہے۔ 2 چیزیں ہوگی تو گناہ ہوگا، ورنہ گناہ نہیں ہوگا۔ کام بھی ناجائز ہو اور انسان جان بوجھ کر کرے، قصدن کرے، تب گناہ بنتا ہے۔ اگرچہ اللہ نے درخت سے روکا تھا، کام جو ہے نا ناجائز تھا، لیکن حضرت آدم کا ارادہ نہیں تھا۔ اللہ نے یہاں پر 2 الفاظ بولے ہیں، فرمایا کہ فناسیہ، حضرت آدم بھول گئے۔ دوسرا فرمایا ولم نجد لہ عزما، ہم نے آدم کو اس پر ارادہ نہیں پایا، جان بوجھ کر حضرت آدم نے نہیں کھایا۔ تو حضرت آدم کے اس فعل کو خلاف اولا تو کہہ سکتے ہیں، معمولی لغزش تو کہا سکتے ہیں، گناہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ میں کیوں زور دے رہا ہوں کہ آج ہمارے یہاں جب کوئی گناہ ہو جائے نا تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ جی حضرت آدم سے بھی نعوذ باللہ گناہ ہو گیا تھا۔ آپ نے گند جو ہے نا پیغمبر پر ڈالنا چاہتے ہیں، غلط طریقہ ہے۔ حضرت آدم سے گناہ نہیں ہوا، خلاف اولا ہوا ہے۔ یہ لوگ مثالیں دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ خدا نہ کرے یہ قرآن مجھ سے گر جائے، اب یہ گر گیا لیکن میرا ارادہ نہیں تھا۔ یہ قرآن مجھ سے زمین پہ گر گیا لیکن میرا ارادہ، تو اس کو لغزش گناہ کہیں، اس کو لغزش کہیں گے، گناہ نہیں کہیں گے۔ میں اس کے لیے گناہگار نہیں ہوں گا کیونکہ میرا ارادہ نہیں تھا۔ غلطی تو ہے، ہو گئی، لیکن میں گناہگار نہیں ہوں گا کیونکہ میرا ارادہ قرآن گرانے کا نہیں تھا۔ حضرت آدم نے کھایا، پہلی بات یہ بھول گئے، اور دوسرا رب کائنات خود گواہی دے رہے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کو اس کام پہ پرعزم نہیں پایا، اس کا ارادہ نہیں تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی سے کوئی غلطی نہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ انبیاء کا ہے، اور اس کے بعد صحابہ اور ولیوں کا ہے۔ لیکن ہزاروں صحابہ، ہزاروں اہل بیت، لاکھوں کروڑوں ولی جو ہے نا مل جائیں، وہ نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور لاکھوں کروڑوں ولی مل جائیں، وہ صحابہ اور اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہر ایک کے مرتبے ہیں، ہر ایک کے مرتبے ہیں۔ تو اللہ کے بعد انبیاء کا مرتبہ ہے، اور اس کے بعد صحابہ اور اولیاء کا۔ علماء نے لکھا ہے سب سے بڑے ولی تو ہمارے ہاں صحابہ ہیں، اہل بیت ہے، پھر اس کے بعد دوسرے تو بزرگان دین ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ نبی اور ولی کے درمیان 4 فرق ہیں، عقیدے کی بات ہے۔ فرمایا 4 فرق ہے نبی ولی کے درمیان۔ پہلا فرق یہ ہے کہ نبی براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، ولی براہ راست اللہ کا شاگرد نہیں ہوتا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ نبی کو براہ راست اللہ سے ملتا ہے، ولی کو براہ راست اللہ سے نہیں ملتا۔ نمبر 3، نبی معصوم ہوتا ہے، ولی معصوم نہیں ہوتا۔ نمبر 4، نبی کو اپنے خاتمہ ایمان پر یقین کامل ہوتا ہے، ولی کو اپنے خاتمے پر یقین نہیں ہوتا۔ یہ کتنے فرق ہیں؟ 4 فرق ہیں ولی اور نبی میں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہاں نبیوں میں بھی درجے ہیں۔ پہلا درجہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دوسرا حضرت ابراہیم کا ہے، تیسرا حضرت موسیٰ کا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض قرآن کہتا ہے۔ لیکن ہیں سب معصوم، ان سے کسی قسم کی غلطی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہمارے یہاں جو مشہور ہے نا کہ جب ہم سے غلطی ہو جائے تو جی کیا کریں، حضرت آدم سے بھی غلطی ہو گئی تھی، یہ غلط طریقہ ہے۔ نبی پر تہمت ہے، نبی پر بہتان ہے۔
ایسی بات نبی کی طرح منسوب نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے جو ہے نا کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کا، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، انکاری ہو گیا، انکاری ہو گیا۔ اور کیا کہا؟ ہاں کہ میں جو ہے نا سجدہ نہیں کرتا۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے کیوں نہیں سجدہ کیا اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ تو شیطان نے کہا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیا کیا؟ تکبر کیا، تکبر کیا۔ علماء نے لکھا ہے تفسیروں میں، سب سے آسمان پر جو پہلا گناہ ہوا وہ تکبر تھا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، انکاری ہوا، مردود ہو گیا۔ سب سے بڑا گناہ جو پہلا گناہ زمین پر ہوا وہ حسد ہے، کہ قابیل نے حابیل کے ساتھ جو ہے نا حسد کرتے ہوئے قتل کیا۔ فرمایا یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاشی کے خلیفہ مجاہد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے 7.5 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی۔ کتنی؟ 7.5 لاکھ سال، لیکن مارا گیا کس بات پہ؟ کہ انا خیر منہ، تکبر کیا۔ لہذا انسان کو تکبر سے بچنا چاہیے۔ اور تکبر کسے کہتے ہیں؟ حق بات کو نہ ماننا اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ دو چیزوں کا مطر الحق وغمت الناس، عربی کے اندر تعریف ہے۔ حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اب تکبر کی وجہ سے وہ اپنے 7.5 لاکھ عبادت ضائع کر بیٹھا۔ اللہ بے نیاز ہے، لہٰذا انسان کرتا بھی رہے، ڈرتا رہے۔ شیطان نے تکبر کرنے کی وجہ سے 7.5 لاکھ عبادت ضائع کروا بیٹھا۔ برسیسا ایک راہب تھا، 500 سال عبادت کی اللہ کی، شہوت کے اندر پڑ گیا، زنا کے اندر پڑ گیا۔ 5 سال کی عبادت جو ہے نا کیا ہو گیا؟ مردود ہو گیا۔ بلم بن بورا 250 سال عبادت کرتا رہا، مال کی حرص کے اندر آ گیا، خواہشات شہوات کے اندر پڑ گیا۔ 250 سال جو ہے نا اس کی عبادت ضائع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ انسان تکبر سے، حسد سے اور خواہشات سے، ناجائز کاموں سے بچے۔ بعض اوقات اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں سلب کر لیتا ہے۔ تو شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کا سجدہ کرو، یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا۔ عبادت کے لیے سجدہ صرف رب کائنات کے ہاں جو ہے نا کیا ہے؟ جائز ہے، اور کسی کے ہاں جائز نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ نماز کے اندر سجدہ ہوگا صرف کس کا ہوگا؟ رب کائنات کا ہوگا۔ بلکہ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، توجہ کریں، فائدہ ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہے عبادت، نماز عبادت ہے یا نہیں؟ اللہ کے لیے ہے نا۔ خالص کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ نماز اللہ کے لیے ہے، اور جو نماز کی شکل و صورت ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ توجہ کریں، نماز، سجدہ، رکوع کس کے لیے؟ اور جو شکل و صورت ہوتی ہے نماز کے اندر، مثلا نماز پڑھتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں؟ اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں نا، تو یہ حایت بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ تفسیر ذخیرۃ الجنان کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو قراء حضرات، حفاظ تلاوت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ باندھتے ہیں، یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ حایت کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ خاص ہے، نماز کے ساتھ خاص ہے۔ یا ہم جو ہے نا کسی بڑے آدمی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ کسی بڑے کے آدمی کے سامنے اس طرح کھڑے ہو کر اس طرح کرنا، یہ ناجائز ہے۔ اور تلاوت کرتے وقت بھی ذخیرۃ الجنان کے اندر لکھا ہے کہ قراء حفاظ ایسا نہ کرے، کیونکہ یہ حایت کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو سجدہ تعبدی عبادت کے لیے خاص تھا، اللہ کے لیے کسی کے لیے جائز نہیں تھا۔ یہ جو اللہ نے حکم دیا شیطان کو
اور فرشتوں کو کہ آدم کا سجدہ تھا یہ اس کی تعظیم کے لیے تھا، عزت احترام کے لیے تھا، اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سے پہلے تھا۔ اب حضور کی شریعت کے اندر نہ سجدہ عبادت جائز ہے کسی غیر اللہ کا، نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو سجدہ کس کا؟ رب کائنات کا، رب کائنات کا۔ تو یہاں پر شیطان انکار کر دیا، بڑا لمبا واقعہ ہے پھر، اور اس کے بعد جو ہے نا انکاری ہو گیا۔ فقلنا، تو پھر اللہ نے فرمایا، ہم نے آدم کو کہا کہ ان ھذا عدو اللہ کا ولزوجک، اس شیطان سے بچ کر رہنا، یہ تیرا بھی دشمن ہے اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ سب سے بڑے دشمن انسان کے دو ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس، یہ دو دشمن ہیں۔ شیطان بھی غلط کام کراتا ہے اور نفس بھی غلط راستے پہ لگا دیتا ہے۔ نفس امارہ جو ہر وقت گناہ کی تلقین کرتا رہتا ہے، یہ دو دشمن ہیں۔ اگر ان کا جو ہے نا مقابلہ کیا جائے تو پھر انسان کامیاب ہو جائے گا، سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ بتاؤ، تو اس نے کہا کہ ایک پاؤں اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا تمہارا پاؤں جنت کی طرف ہوگا۔ نفس کی خواہشات کو دباؤ، نفس کی ناجائز خواہشات کو دباؤ، نفس کا کہنا نہ مانو۔ اور علماء نے کیا لکھا ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا انصاف کا امتوں کے انجام سے عبرت حاصل کرو اے عقل والو۔ الباب لب کی جمع ہے، لب عقل کو کہتے ہیں، اور عقل کا معنی ہے روکنا۔ عقل کا معنی ہے، تو عقل مند وہ انسان ہے جو اللہ کی نافرمانی سے جو ہے نا رکا رہے، اور جو اللہ کی نافرمانی سے نہیں رکتا گویا کہ نہ عقل مند ہے اور نہ ہی انسان ہے بلکہ جانور ہے، اور جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے رکے۔ عقل کا نام معنی روکنے والے، یہ روکتی ہے اللہ کی نافرمانی سے، اور نفس کو روکتی ہے خواہشات پر عمل کرنے سے۔ تو فرمایا جس کا نفس عقل پر غالب آ گیا گمراہ ہو گیا، مارا گیا، اور عقل نفس پہ غالب آ گیا تو کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں تیرے دشمن ہیں۔ آدم کو فرمایا، اور اللہ نے فرمایا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، کہیں آپ دونوں کو یہ جنت سے نکال نہ دے اور آپ کہیں مشقت میں نہ پڑ جائیں۔ مشقت سے کیا مراد؟ جنت کے اندر بغیر محنت مزدوری کے، بغیر کسی کوشش کے، ہر شے عام کام، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو تمہاری خواہش ہوگی وہی ملے گی، اور وَلَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ، نہ وہ پھل فروٹ اور نعمتیں ختم ہوگی، اور نہ کوئی علاقہ غیر ہوگا کہ یہاں جانا جائز نہیں ہے، کوئی ممنوع علاقہ بھی نہیں ہوگا، جنت کی جو ہے نا کیا نہیں ہوگی، ہاں کوئی نعمتیں ختم بھی نہیں ہوں گی، بڑھے گی۔ تو اللہ نے آدم کو کہا کہ یہ شیطان تیرا دشمن ہے، کہیں جنت سے نکال نہ دے اور تم مشقت میں نہ پڑ جائے۔ کیا مانا؟ جنت سے نکل جائے گا تو پھر خورد و نوش کا بندوبست تو کرنا ہوگا نا، پھر جہاں زمین میں آئیں گے تو پھر کاشتکاری تو ہوگی نا، ہل چلانے ہوں گے نا، زمین ہموار کرنی ہوگی نا، بیج ڈالنا ہوگا نا، کھیتی بونی ہوگی نا، پھر اس کو صاف کرنا ہوگا نا، پھر اس کو پیسنا ہوگا نا، تو یہ محنت ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو آدم کہ آپ جنت سے نکل جائیں اور مشقت میں پڑ جائیں۔ فتش کا معنی مشقت میں کہیں نہ پڑ جائیں۔ اور فیہا ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعریٰ، فرمایا جنت تو ایسی جگہ نہ یہاں پیاس نہ بھوک، اور آپ ہر چیز سے مستغنی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور فیہا یہاں پر نہ آپ کو جو ہے نا کوئی جو ہے نا دھوپ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ جو ہے نا کوئی بھوک کی، نہ پیاس کی، سب نعمتیں بغیر کیا مانگے مل جاتی ہے، اور وہاں پر سب چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فیصلے شیطان جب مردود ہو گیا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے اس کو دور کر دیا۔ اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا قیامت تک تجھے مہلت ہے،
نفخہ اولا، پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس وقت تک شیطان زندہ رہے گا، پھر مر جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا سب کچھ فنا ہو جائے گا، اس کے 40 سال پھر سور پھونکا جائے گا، پھر سب اٹھ جائیں گے اور سب نے حساب کتاب کے لیے حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے۔ تو یہاں پر نفخہ اولا تک شیطان زندہ رہے گا، تو اللہ نے مہلت دے دی۔ شیطان نے یہ بھی قسم کھائی تھی کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم، میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا، آگے سے ہوں گا، پیچھے سے ہوں گا، دائیں طرف سے ہوں گا، بائیں طرف سے ہوں گا، بہت تھوڑے ہوں گے جو آپ کے شکر گزار بندے بنیں گے، باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے بھی اپنے جلال کی قسم کھائی۔ اللہ نے فرمایا اے شیطان، سارے گناہ کرنے کے بعد اگر ایک مرتبہ بھی میرے سجدے پہ دھر پہ آ کر سجدہ ریز ہو گیا، جھک گیا، تو میں رب سارے گناہ معاف کر دوں۔ فلہذا انسان گناہ ہو جاتے ہیں، انسان کو فوراً صدق کے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے، یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آدم کو کہا کہ حال ادلک علی شجرۃ الخلد، ایسا درخت آپ کو بتاؤں گا کہ کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے، اور وملک لا یبلا، ایسی بادشاہی آپ کو مل جائے گی، ایسی زندگی مل جائے گی، ایسی رہائش مل جائے گی کہ لا یبلا، وہ پرانی نہیں ہوگی، کام نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ آپ ایسا درخت کھا لیں تو ہمیشہ رہنے والے ہو جائیں گے جنت کے اندر۔ اور پھر قسمیں کی قاسمہما، کہا کہ میں بڑا خیر خواہ ہوں آپ کے لیے، جھوٹی قسمیں کھائی۔ تو حضرت آدم نے وہ درخت کھا لیا، تو پھر جو ہے نا وہ ستر عورت بھی زہر ہو گیا، اور پھر پتے ڈالنے لگے آپ نے اوپر، اور پھر جنت سے بھی نکال دیا گیا۔ یہ ایک تقدیری معاملہ تھا جو ہو کر رہا، تقدیری معاملہ تھا جو ہو کر رہا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت آدم کو متعلق آتا ہے، ایک مناظرہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آئے آدم، اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر جنت عطا کی اور بے شمار نعمتیں دی، پھر آپ نے درخت کیوں کھایا؟ سمجھ آ گئی نا؟ حضرت آدم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، کلیم اللہ بنایا، تورات دی، تو آپ یہ بتائیں کہ تورات کب لکھی گئی؟ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ اے آدم، وہ تیری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے لکھی گئی۔ حضرت آدم نے فرمایا کہ اچھا تورات کے اندر کیا لکھا ہوا تھا کہ حضرت آدم دانا کھائے گا اور جنت سے نکالا جائے گا؟ تو اسے کہا ہاں یہ لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت آدم نے کہا پھر میرا کیا قصور؟ میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھا گیا تھا کہ حضرت آدم دانا کھائے گا اور جنت سے نکالا جائے گا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم موسیٰ پر غالب آ گئے، حضرت آدم نے موسیٰ کو لاجواب کر دیا۔ تو یہ تقدیری مسئلہ تھا، ہو کر رہا، اللہ کی مرضی ایسے تھی، فلہذا اس موقع پر حضرت آدم کو ملامت کرنا سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت آدم سے گناہ، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء معصوم ہیں، ان سے صغیرہ کبیرہ گناہ، بڑا چھوٹا گناہ نہیں ہوتا۔ بعض گمراہ قسم کی جماعتیں، گمراہ قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں انبیاء آئے اور فریضہ نبوت 100% ادا نہیں کر سکے، فریضہ نبوت میں نعوذ باللہ ان سے کوتاہی ہو گئی ہے۔ یہ گمراہ فرقہ ہے، یہ گمراہ نظریہ ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا، آدم حوا نے کھا لیا، پھر ان کے ستر عورت زہر ہو گئے، پھر جنت کے درخت کے پتے ڈالنے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، نافرمانی کی آدم نے رب کی اور وہ اس کام میں غلطی پر تھا۔ غلطی سے مراد خلاف اولا، لغزش، گناہ نہیں کہیں گے اس کو، گناہ کا بار بار کہہ رہا ہوں کہ کام بھی ناجائز ہو اور ارادتاً کرے، یہ دو چیزیں ملے گی، گناہ ہوگا ورنہ گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت آدم کا ارادہ نہیں تھا، اللہ نے خود فرمایا ونسیا، بھول گئے تھے، اور جب انسان بھول جائے تو پھر گرفتہ نہیں ہوتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے رفع القلم عن ثلاث،
3 آدمیوں سے شریعت نے قلم کو اٹھا لیا ہے، یعنی عذر شریعت وہ گناہگار اور مجرم نہیں ہو۔ کتنے کے متعلق؟ 3 کے متعلق۔ پہلے نمبر پر بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے یہ شریعت کا پابند نہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ اس پر فرض واجب نہیں، جو نیک کام کرے گا اس کے والدین کو بھیجا جائے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک یہ شریعت کا پابند۔ اس پر ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور ایک خوبصورت نوجوان آیا اور اس کا نام تھا محمد۔ کیا نام تھا؟ جو شاگرد ہیں حضرت امام حنیفہ کے، وہ عشاء کے کچھ دیر بعد آئے اور آ کر پوچھا کہ حضرت اگر کوئی نابالغ ہو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے، فوراً وہ بالغ ہو جائے، احتلام ہو جائے، تو کیا اس کی وہ جو عشاء کی نماز پڑھی ہے فریضہ ادا ہو جائے گا یا دوبارہ پڑھے؟ بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ تو امام حنیفہ نے فرمایا کہ یہ دوبارہ پڑھے، کیونکہ پہلے جو نماز تھی وہ نفلی تھی، اب یہ عشاء کے بعد جو ہے نا سویا اور بالغ ہو گیا، اب وقت باقی ہے، فلہذا عشاء کی نماز اس پر فرض ہے۔ وہ چلے گئے۔ امام حنیفہ نے فرمایا بڑا عقل مند لڑکا ہے یہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھ کر جا رہا ہے۔ فرمایا یہ لڑکا بڑا عقل مند ہے کہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھ کر جا رہا ہے کہ پہلے اس نے عشاء کی نماز پڑھی، نابالغ تھا، سویا بالغ ہو گیا، اس کے بعد یہاں آ گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میری عشاء کی نماز فریضہ ادا ہو گیا یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ جو ہے نا کیا تھے؟ ہاں بالغ نہیں تھے۔ یہی مسئلہ ہے کہ نابالغ کے پیچھے فرض نماز بھی نہیں ہوتی، تراویح بھی نہیں ہوتی، فرض نماز بھی نہیں ہوتی اور تراویح بھی نابالغ نہیں پڑھا سکتا۔ ہمارے یہاں سب کچھ چلتا ہے، مانتے بھی نہیں ہیں لوگ۔ ہاں جو شریعت کا مسئلہ ہے مان لینا چاہیے۔ تو نابالغ کے پیچھے فرض نماز بھی نہیں ہوتی اور تراویح بھی نہیں ہوتی۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 سے قلم اٹھایا گیا، ایک نابالغ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، دوسرا پاگل جب تک عقل مند نہ ہو جائے، جب تک عقل مند نہ ہو جائے، اور دیوانے سے وہ مراد ہے جس کو پیسے اور کاغذ کی تمیز نہ ہو۔ جس کو پیسوں کی تمیز ہے نا یہ پاگل نہیں ہے، عذر و شریعت کا پابند ہے۔ ہم تو ہر ایک کو پاگل کہتے ہیں نا، یہ معیار لکھا ہے پاگل کا۔ شرعی طور پر وہ شریعت سے بالا تر ہوگا، شریعت کی پابندی میں نہیں آئے گا، اس پر نماز روزہ فرض نہیں ہوگا، جو پیسے اور نوٹ کاغذ اور نوٹ کے اندر فرق نہ کر سکے۔ اگر اس کو کاغذ دیا تب بھی پھاڑ دے اور نوٹ دیا جس کو پتہ نہ چلے، یہ ہے شرعی طور پر پاگل۔ ہمارے ہاں جو ہے نا پاگل کتنے ہیں؟ نوٹ کو تو وہ جانتے ہیں کہ ہاں یہ نوٹ ہے، کاغذ کو جانتے ہیں، یہ پاگل نہیں ہے، وہ پاگل ہے۔ یہ بھی شریعت کا پابند نہیں ہے جب تک عقل نہ آ جائے۔ اسی پر مسئلہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بار بار کہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے۔ اگر کوئی پاگل بچپن میں تھا، بچہ تھا، پاگل تھا، اور بڑا اور بوڑھا ہو کر مرا ہے، تو اس پر جب جنازہ پڑھا جائے گا تو بچوں والا جنازہ پڑھا جائے گا۔ اللہم اجعلہ لنا فرۃ، کیا پڑھا جائے گا؟ اللہم اجعلہ لنا فرۃ، اللہم اغفر لنا حینا و میتنا نہیں پڑھا جائے گا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا نہیں آ گیا؟ کوئی اگر پاگل ہو اور بوڑھا ہو کر مرے تو جنازہ کیا پڑھا جائے گا؟ بچے والا، کیونکہ یہ شریعت کا پابند ہوا ہی نہیں ہے، معصوم کے حکم میں ہے، بچے کے حکم میں ہے۔ اور اگر بالغ ہو گیا، عقل مند تھا، بالغ ہونے کے بعد 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد پاگل ہو گیا ہے، اب یہ مرے گا تو اس پر جو ہے نا بڑے لوگوں والا جنازہ پڑھا جائے گا، اللہم اغفر لہ جنہ دعا پڑھی جائے گی۔ بات مسئلے کو یاد رکھا کرو یار، یہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں، ان کو یاد رکھا کرو۔ اگر کوئی موقع آ جائے تو بتایا کرو، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے بتاتے نہیں ہیں۔ تو دوسرا کون؟ پاگل، پہلے نمبر پر بچہ، دوسرے نمبر پر پاگل، تیسرے نمبر پر سویا ہوا۔
اس کا ارادہ تھا نماز پڑھنے کا، ہمارے والا ارادہ نہیں تھا کہ ہم 11 بجے جو ہے اٹھتے ہیں. یہ مجرم ہے، یہ گناہگار ہے جس کا صبح کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، یہ مجرم ہے. ایک پکا نمازی تھا اور صبح کو نماز پڑھنے کا، با جماعت پڑھنے کا ارادہ تھا، لیکن نیند نہیں کھلی. اب نماز چھوڑنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اگرچہ شرعی طور پر اس پر قضا تو ہوگی لیکن گناہگار نہیں. یہ تین جو ہے نا گناہگار شریعت کے پابند نہیں رہتے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے آ رہے تھے اور رات کے کسی حصے میں جب نیند نے غلبہ کیا تو حضور نے پلاؤ ڈالا، اور جب سونے لگے تو فرمایا کہ ہمیں صبح کو کون جگائے گا؟ حضرت بلال نے کہا میں یا رسول اللہ میں جگاؤں گا. حضور سو گئے. حضرت بلال تہجد پڑھنے شروع ہو گئے. تہجد پڑھنے کے بعد جب تھکے نا تو مشرق کی طرح منہ کر کے پلان کی طرح ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھ گئے. تو شیطان بے ایمان آ گیا، اور حدیث کے اندر آتا ہے شیطان نے اس کو ایسے تھپکی دی جیسے چھوٹے بچے کو سونے کے لیے تھپکی دی جاتی ہے. حضرت بلال کو، بلال بھی سو گئے. اب سورج چڑھ گیا، دھوپ ہو گئی، اور دھوپ کی تپش نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ کو جگایا. حضور اٹھے، صحابہ گھبرا گئے، بلال کو بلائے، کہاں گئے؟ بلال نے کہا یا رسول اللہ میرے اوپر بھی وہی چیز غالب آ گئی جو آپ پر غالب تھی، نیند، میں سو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وادی سے کوچ کرو، یہاں شیطان کا حملہ ہو گیا ہے. حضور چلے، تھوڑا دور جا کر پھر جو ہے نا وہاں رکے، وضو کیا، اور پھر اذان دی، پھر اقامت کہی اور قضائی نماز با جماعت پڑھی. اگر بہت سے لوگوں سے نماز قضا ہو جائے تو اذان بھی دینی چاہیے دوبارہ، اگر اذان نہیں ہو تو، جنگل ہو تو اقامت بھی کرنی چاہیے، اور قضائی نماز با جماعت پڑھنی چاہیے. اب حضور جیسی شخصیت سے نماز قضا ہو گئی یا نہیں؟ لیکن حضور اور صحابہ اس میں گناہگار نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے 3 سے قلم اٹھایا گیا ہے، وہ شریعت کے پابند نہیں ہے. تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کہاں سے بات نکل گئی یہاں ترجمے میں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ہاں، تو حضرت آدم علیہ السلام جب وہ درخت کھایا اور وہ پھل فروٹ کھایا جسے منع کیا گیا تھا، تو اللہ نے فرمایا اس سے غلطی ہو گئی. فغوا، یہ کھانے والی اس کی جو ہے نا طریقہ ٹھیک نہیں تھا. پھر آگے کیا فرمایا؟ ثم اجتباہ، پھر بھی اللہ نے فرمایا ہم نے چن لیا، ہم نے چن لیا ہے. ہاں، فتاب علیہ، اور اس کے سارے کمی کمزوریوں کو معاف کر دیا. کیا کر دیا؟ وَحَدَا، وہ کامل ہدایت پر آ گئے. کیا آ گئے؟ اب اس کے بعد کسی کو اب کیڑے نکالنے کی اجازت نہیں، تنقید کرنے کی اجازت. آج یہی رافضیت کا شیوہ کو صحابہ پر جو ہے نا کیا کرتے ہیں، تان و تشریح کرتے ہیں. اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا، اللہ نے بخش دیا، اور وہ آج دن تک جو نا مر رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں اور کیڑے نکال رہے ہیں. سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو صحابہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے معیار حق ہیں. ہاں، اس لیے کسی صحابی کے متعلق بھی دل میلا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اس پر تنقید کرنا جائز نہیں ہے. وہ ہمارے رشد و ہدایت کے میدان ہیں، ہمارے محسن ہیں، فلہذا نبی سے بھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اور انبیاء صحابہ کرام اگرچہ معصوم نہیں تھے لیکن وہ محفوظ تھے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ نے دنیا کے اندر معافی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. یہ اللہ نے فرمایا. تو حضرت آدم کو متعلق پھر اللہ نے فرمایا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم تم اتر جاؤ، جنت سے نکل جاؤ. اور فرمایا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے ساتھ دشمن ہو جاؤ گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 3 دعائیں مانگی، 2 قبول ہوئی، 1 نہیں ہوئی. حضور نے فرمایا میں نے دعا مانگی یا اللہ میری امت کو اجتماعی طور پر ہلاک نہیں کرنا، کوئی ایسی بیماری آ جائے سارے مرغے کی طرح مر جائیں، ایسی بیماری نہ لانا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، نہیں آئے گی، تیری امت اجتماعی طور پر نہیں مرے گی. فرمایا فقر و فاقہ کی وجہ سے بھی یا اللہ
ان کو نہیں مارنا، فقر و فاقہ بھی نہ ہے، سب پر کے کوئی چیز نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی دعا قبول ہے۔ اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا یا اللہ جھگڑا فساد بھی نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ دعا قبول نہیں ہے، جھگڑا ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ اسی دن سے جھگڑے چلے آ رہے ہیں۔ تو انسان کو جھگڑے سے بچنا چاہیے، ناجائز کاموں سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ نے فرمایا تم زمین پہ اتر جاؤ، میری طرف سے انبیاء آئیں گے، ہدایت آئے گی، کتابیں آئیں گی۔ جس نے بھی اس نبی کو، کتاب کو مان لیا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم اتر جاؤ، اب تمہارے اندر نبی آئیں گے، ولی آئیں گے، اور جس نے ان کی اتباع کی تو یہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہدایت پا گیا۔ ہاں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، یہ ہدایت پانے والا نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی جو ہے نا یہ بدبخت ہوگا۔ ہدایت پانے والا نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا، ولا یشقا، شقی بدبخت مردود نہیں ہوگا۔ ہدایت کی برکت کی وجہ سے گمراہی بھی نہیں آئے گی اور بدبختی بھی نہیں آئے گی۔ قرآن و حدیث پڑھنے، عمل کرنے مضبوطی سے، ہاں اس کو اپنانے کی وجہ سے نہ گمراہی آئے گی اور نہ ہی بدبختی آئے گی۔ یہ اللہ نے فرما دیا۔ آگے اللہ نے ایک اہم مسئلہ بیان کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا۔ اب یہاں پر کئی تفسیریں ہیں۔ بعض نے کہا کہ جس نے شریعت سے، بعض نے کہا کسی نبی کی تبلیغ سے، بعض نے کہا قرآن و حدیث سے، لیکن دو تفسیریں بیان کرتا ہوں۔ پہلی تفسیر یہ کی ہے کہ جس نے حضور کی سنت سے اعراض کیا، جس نے حضور کی سنت کو چھوڑا، عمل نہ کیا، منہ پھیر گیا، تو اس کو دو سزائیں ملیں گی، ایک دنیا کے اندر، ایک آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر کیا سزا ہوگی کہ ان کا رزق تنگ کیا جائے گا۔ اس کا کیا ہوگا؟ نماز نہ پڑھنے والا، سنت پر عمل نہ کرنے والا، شریعت پر عمل نہ کرنے والے پہلا کیا ہوگا؟ سزا کیا ہوگی؟ رزق تنگ ہوگا۔ اب اس پہ اعتراض ہوتا ہے، بہت سے بے نمازی، بڑے امیر ترین، بڑا مال و دولت، بڑی کر و فر، بڑی سہولیات، اللہ نے فرمایا اس کا رزق تنگ ہوگا تو اس کے رزق کا وسیع ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ اس کو اطمینان نہیں ہوگا، دنیا کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ حبیب بینک کے مالک کے متعلق سنا تھا کہ وہ ابلے ہوئے آلو کھا سکتا تھا اور کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سے دنیا دار گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں، جب ان کو سلام کیا جائے وہ کہتے ہیں، بات کے اندر بتایا ہم نے سلام کیا تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا۔ پریشانی کا یہ عالم ہوتا ہے ان کا۔ بہت سے مالدار دنیا دار نشے کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، پھر بھی نیند نہیں آتی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کو اطمینان نہیں ہوگا، دین پر عمل نہ کرنے والے کو اطمینان نہیں ہوگا، رزق کی تنگی ہوگی، دل کی پریشانی ہوگی، سکون نہیں ہوگا۔ یہ تو دنیا کی سزا۔ دوسرا فرمایا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اس کو جو ہے نا دنیا کے اندر، آخرت کے اندر اندھا کھڑا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے نا، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کتنی نعمتیں دی ہیں، ہاں بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اگر وہ چھین لے ساری تو پھر کون دینے والا ہوگا؟ کسی نے کہا یار ایک نعمت لے گا، دو لے گا، تین لے گا، گھر نہیں ہوگا، بیوی نہیں ہوگی، بچے نہیں ہوگے، مال و دولت نہیں ہوگا، آنکھ نہیں ہوگی، زبان نہیں ہوگی، ہاتھ نہیں ہوگا، ساری نعمتیں کیسے جو ہے نا چھین لے گا؟ تو انہوں نے کہا خدا سے ڈرو، صرف یہاں سے فارغ کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے فارغ کر دے تو ساری نعمتیں چلی جائیں گی یا نہیں؟ ہاں اس سے ڈرتے رہو۔ بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں اللہ نے، ان کا شکر کرو۔ تو فرمایا جو سنت پر عمل نہیں کرتا ہوگا اندھا کھڑا کیا جائے گا۔ عرض کرے گا اعلی رب لما حشرتنی اعمیٰ، یا اللہ مجھے آپ نے اندھا کھڑا کیا، میں تو آنکھوں والا تھا، جب فوت ہوا تو آنکھیں تھی۔ ہاں
باقی سارے آنکھوں والے میں کیوں اندھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ. دنیا کے اندر میری شریعت، میرے احکامات، میرا نبی پیغمبر لے کر آیا تھا، میری کتاب آ گئی تھی، تو اعراض کر گیا تھا، آج میں تمہیں بھول گیا ہوں اور اندھا کھڑا کر دیا. سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو شریعت سے ہٹنے والے کو کتنی سزا ملے گی؟ 2. کافی تفسیر ہے، من اعرض عن ذکر کے اندر لے کے 2 ذکر کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو سنت سے اعراض کرے گا، کس سے؟ ہر سنت پر عمل کرنا چاہیے، کسی سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھ رہے تھے، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، دائیں ہاتھ ٹھیک تھا لیکن بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس بدقسمت نے کہا کہ میرا دائیں ہاتھ نہیں اٹھتا. تو حضور نے فرما دیا کہ یہ قیامت تک پھر نہیں اٹھے گا. تو ہاتھ چھل ہو گیا. پھر وہ ہاتھ اپنا منہ پر نہیں لا سکتے تھے. یہ کس کی جو ہے کیا تھی؟ سزا تھی سنت پر اعتراض کرنے کی، سنت کو معمولی سمجھنے کی، سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سزا تھی کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، حضور نے فرمایا دائیں سے کھاؤ. اس نے جھوٹ بول دیا کہ میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا. تو حضور نے فرمایا پھر قیامت تک پھر یہ نہیں اٹھے گا، پھر وہ نہیں اٹھ سکا. اس لیے انسان کو سنت پر جو ہے نا تعرض نہیں کرنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہاں جو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دین کی اور سنت کی تعلیم دینی چاہیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے ساتھ شادی کی. اس سے پہلے ایک بیٹا تھا. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں شادی تو کرنا چاہتی ہوں، میں بھی بوڑھی ہوں اور میرے بچے بھی ایسے، ان کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ان کی پرورش میں کروں گا اور بڑھاپے کی حالت میں تمہیں قبول کرتا ہوں. حضور نے نکاح کر لیا. چھوٹا بچہ تھا، حضور کے ساتھ بیٹھا تھا تو کھانا آ گیا. بچہ تھا وہ کبھی جو ہے نا دائیں ہاتھ سے، کبھی بائیں ہاتھ سے، کبھی اپنے آگے کبھی دوسرے کے آگے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا نہیں، حضور غصہ نہیں ہوئے. فرمایا اے بیٹے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ. یہ حضور نے تعلیم دی ہے بچوں کو. تو سنت کی تعلیم دینی چاہیے. تو علماء نے کہا ہے کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جس نے جو ہے نا سنت پر عمل نہ کیا تو 2 سزائیں ملے گی. وہ دنیا کے اندر تنگ دست ہوگا، پریشان ہوگا، اطمینان دل نہیں ہوگا، رزق تنگ ہوگا، اور آخرت کے اندر اندھا کھڑا کیا جائے گا. اور دوسری تفسیر حضرت علی نے کی، من اعرض عن ذکری، اس کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی. اور کیا فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، حضرت علی کی تفسیر کے مطابق جس نے نماز نہیں پڑھی. نماز پڑھنی چاہیے یار، نماز ایک بہت بڑا فریضہ ہے. بڑی بدبختی ہمارے گھر کے اندر نماز نہیں ہے. اگر بڑا کمال ہو تو ہم صبح دریس بس جو ہے تصویر لے کر آ جاتے، ہمارے گھر والوں کی چھٹی ہے. نوجوان ہمارے بیٹے بیٹیاں نمازیں نہیں پڑھتے. نماز کی پابندی کرنی چاہیے. آگے پھر آ رہا ہے، اور نماز ایسا فریضہ ہے کہ جو عرش معلیٰ پہ فرض ہوا. 50 سے 5 ہو گئی. اللہ نے 3 تحفے دیے کہ اے پیغمبر آپ کو امتی کلمہ پڑھنے کے بعد شرک نہیں کرے گا میں ضرور بخشوں گا. سورت بقرہ کی 2 آیات کہ جو پڑھ کر سوئے گا تہجد پڑھنے والوں کو برابر ثواب ملے گا. اور یہاں 50 نمازیں دی، 5 ہو گئی. اللہ نے تسلی دیا ہے، فرمایا اے میرے محبوب آپ کا امتی ان 5 کو بھی با جماعت پڑھے گا، بر وقت پڑھے گا، میں رب 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا. فرمایا تعداد کے اندر کمی ہوئی ہے، ثواب کے اندر کمی نہیں ہوئی. لہذا انسان کو جو ہے نماز کی پابندی کرنی چاہیے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو نماز رزق کی وسعت کا ذریعہ نہیں بنتی، یا جو نماز گناہ سے نہیں روکتی، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. ہم نے صحیح نماز نہیں پڑھی. ہاں نماز اس طرح پڑھنی چاہیے گویا کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. یکسو ہو کر حاماتاً اللہ کی طرح متوجہ ہو کر نماز پڑھ کر، اور نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کا خیال کرتے ہوئے. پھر یہ نماز برائی سے بھی روکتی ہے، رزق کی وسعت کا ذریعہ بنتی ہے. معالم العرفان 20 جلد میں قرآن کی تفسیر ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا. ایک آدمی عورت پہ عاشق ہو گیا اور عورت کا پیغام دیا مجھے تو آپ سے ملنا ہے. عورت بھی سمجھ گئی کہ بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا. اس عورت نے کہا کہ میری ایک شرط ہے پوری کرو میں ملوں گی آپ کے ساتھ. اس نے کہا بتاؤ. اس نے کہا 40 دن نماز با جماعت امیر المومنین فاروق اعظم کے پیچھے پڑھ لو, پھر اس کے بعد جو کچھ مجھے کہو گے میں آپ کی بات مانوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. شروع ہو گئے وہ نماز پڑھنے. تو ویسے ہی نمازی لوگ تھے, نماز کبھی مسلمان ہو کر چھوڑی نہیں تھی. شروع ہو گئے. 40 دن گزر گئے اور مرد خاموش. عورت نے پیغام بھیجا کہ آپ نے میری شرط پوری کر لی, ایک چلا لگا کر نماز با جماعت پڑھی, کبھی جماعت نہیں چھوڑی, اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس مرد نے عورت کو جواب دیا کہ 40 دن نماز با جماعت پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ کا میرا ذات ایسی ذات کے ساتھ تعلق میرا جڑ گیا ہے کہ مجھے اب کسی غیر کی ضرورت نہیں رہی. مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی. ہاں چلا زندہ باد. چلا بڑی حکمت ہے چلے کے اندر. ہاں چلا لگایا اور فرمایا اب میرے کو اور کسی کی ضرورت نہیں رہی. اس عورت نے یہ بات اپنے خامند کو بتا دی. ایک مرد نے مجھے پیغام بھیجا تھا, میں نے یہ شرط لگائی تھی اور اس نے شرط پوری کر لی. اب میں نے پیغام بھیجا تو اس نے یہ جواب دیا ہے. خامند نے جا کر حضرت عمر کو بتا دیا, امیر المومنین کو. حضرت عمر نے جب سنا تو حرف پڑے, فرمایا قد صدق اللہ, میرے رب نے سچ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فرمایا نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے, لیکن نماز نماز ہو. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک بدری صحابی تھا حضرت خلاد, معمولی آدمی نہیں تھا, بدری صحابی تھا. نماز پڑھی نوافل, وہ نوافل فرض بھی نہیں تھی, تحیت المسجد تھی. آئے حضور بھی ایک کنارے پہ بیٹھے تھے مسجد میں, نماز پڑھی, آ کر حضور کو سلام کیا. حضور نے جواب دیا, فرمایا لوٹ جاؤ نماز پڑھو. پھر دوبارہ نماز پڑھی, پھر آئے حضور کو سلام کیا. حضور نے جواب دیا, فرمایا لوٹ جاؤ نماز دوبارہ پڑھو. تیسری مرتبہ آئے, انہوں نے جو ہے نا سلام کیا, حضور نے جواب دیا. حضور نے فرمایا لوٹ جاؤ نماز پڑھو. اس نے عرض کیا رسول اللہ مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی. پھر حضور نے فرمایا اچھا وضو کرو, اچھا وضو کرو, اور پھر کھڑے ہو, پھر تکبیر کہو, پھر آسن طریقے پر تمہیں یاد ہے قرآن پڑھو, پھر خاص کر رکوع سجدہ صحیح کرو. کیا کہا؟ رکوع سجدہ صحیح کرو. پھر حضور نے تعلیم دی. ورنہ پہلے کیا کرتے رہے کہ تو جا کر نماز پڑھ, تیری نماز کس کو کہا؟ بدری صحابی کو. اور بدری وہ صحابی ہیں جن پر اللہ نے بخشش کا دنیا کے اندر اعلان کر دیا ہے, جلیل القدر صحابہ. اور نماز بھی نفل تھی, فرض نہیں تھی, لیکن حضور نے فرمایا تیری نماز نہیں. تو ہماری نمازیں کیا ہیں؟ بس جلدی جلدی پڑھی, ٹھاپا, نہ رکوع کا پتہ ہے نہ سجدے کا پتہ ہے. امام حنیفہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں, دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قوما, جلسہ. امام حنیفہ کے بغیر باقی جتنے میں نے وہ کہتے ہیں یہ دونوں فرض ہیں, اور فرض چھوٹ جائے نماز نہیں ہوتی. ہمارے نزدیک واجب ہیں, باقی تینوں ائمہ کے نزدیک یہ فرض ہے, اور فرض چھوٹ جائے نماز نہیں ہوتی. آج رکوع سجدہ ہم صحیح نہیں کرتے. تو نماز کو بھی پڑھنا چاہیے, اور اس طرح پڑھنا چاہیے جیسے حضور نے ہمیں تعلیم دی. حضور نے جو ہمیں تعلیم دی, ہر ایک چیز کے تقاضے ہوتے ہیں, تو نماز کا بھی ایک تقاضا ہے, اس کو صحیح کرنا پڑھنا چاہیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, وہ ٹخنے چھپا کر نماز پڑھ رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ غور کریں, ٹخنے چھپانا مرد کے لیے حرام ہے. حضور نے فرمایا جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ اور پھر نماز پڑھو. ایک صحابی تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نماز پڑھ رہا تھا, وضو سے کیا تعلق؟ فرمایا یہ ایسے گناہ کے اندر مبتلا تھا کہ اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے. اس کو دوبارہ, ہمارے یہاں کئی حضرات آتے ہیں ٹخنے چھپے ہوئے. حضور نے ٹخنے چھپے آدمی کو کہا جاؤ تمہارا وضو بھی باقی نہیں رہا, دوبارہ وضو کر کے پھر نماز پڑھو. آج ہمارے یہاں فیشن بنا ہوا ہے, ٹخنے چھپا کر جو ہے ہم شلواریں بناتے ہیں,
یہ گناہ کبیرہ، اس سے بچنا چاہیے. تم عرض یہ کر رہا نماز بھی پڑھنی چاہیے اور صحیح پڑھنی چاہیے. تو حضرت علی نے فرمایا من اعرض عن ذکری، جو اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گورنر کو جب بھی خط لکھتے فرمایا تمہاری سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہے کہ نماز با جماعت پڑھا کرو. اگر اس کو تم نے ادا کیا تو باقی امور بھی صحیح ہوں گے، اگر اس کے اندر کمی پیشی آ گئی تو اور بھی امور بجا نہیں لا سکو گے. گورنروں کو کہتے تھے. آج ہمارے حکمران نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. ہاں، اللہ کا کتنا غضب ہے کہ یہودی اور نصرانی کے ساتھ ہمارا کوئی حکمران کھڑا ہو تو نہیں پتہ چلتا مسلمان کون ہے اور یہودی کون ہے. ہم نے شکل و صورت بھی اپنی تہذیب و تمدن بھی چھوڑ دیا ہے. یہ ہو گیا. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، ہم سزا دیتے ہیں یہ جو ہمارے دین سے پھر جاتا ہے، ایمان نہیں لاتا رب پر. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت عذاب تو اور بھی سخت اور بڑا ہے. یہ لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھتے. صحابہ میں سب سے آخری صحابی جو شہید فوت ہوئے ابو طفیل تھے. آخری صحابی کیا نام تھا؟ ابو طفیل. یہ جب فوت ہوئے تو یہ 110 سال ہجرت کے بعد فوت ہوئے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وفات تک، حضور سے لے کر اس کی وفات تک، تاریخ یہ مثال بیان نہیں کر سکتی کہ جس نے کلمہ پڑھا اور نماز نہ پڑھی. جو کلمہ پڑھتا تھا نماز نہیں چھوڑی. آج ہم جو ہے نا، میں بڑا ایماندار ہوں، میں مسلمان ہوں، نماز ہماری نہیں ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، دعویٰ مسلمانی کا. اس لیے خاص کر ہمیں گھر کے اندر جو ہے نا کیا کرنا چاہیے؟ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اللہ نے فرمایا یہ کافر جو ہے نا عذاب مانگتے ہیں، اگر ایک فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا. آگے فرمایا فاصبر علی ما یقولون، یہ منافق جو کہہ رہے ہیں ان پر صبر کرو. اور فرمایا سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، فرمایا نماز پڑھا کرو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے. فجر کی نماز مراد ہے. وقبل الغروب، غروب ہونے سے پہلے پہلے عصر کی نماز مراد ہے. پہلے فجر کی نماز، عصر کی نماز، دو نمازوں کا وقت. ومن آناء اللیل، رات کے حصے میں مغرب عشاء کی نماز ہو گئی. فسبح واطراف النہار لعلک ترضیٰ، اور اسے صبح کی نماز ثابت ہوگی. 5 وقت نمازوں کا اس آیت کے اندر ثبوت ہے. عصر کی نماز بھی اور مغرب کی نماز بھی، عشاء کی نماز بھی، مغرب کی نماز بھی، صبح کی نماز بھی. اللہ نے فرمایا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے فجر کی نماز پڑھو، غروب ہونے سے پہلے پہلے عصر کی نماز پڑھو. رات کے کناروں میں صبح اور مغرب آ گئی اور درمیانی حصے میں عشاء آ گئی. 5 وقت نماز کے وقت کا ثبوت قرآن سے ثابت ہے اور حدیث کے اندر بھی تفصیل ہے. اور خاص کر آتا ہے کہ عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں. اور جب اللہ کے ہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو وہ رات والے فرشتے بھی جب جاتے ہیں آسمان پر یا دن والے بھی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ جب بھی ہم آ رہے تھے تو آپ کے مخلوق اور یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. کتنی اچھی رپورٹ ہے. اور اگر عصر کی نماز ہم حاضر نہ پڑھیں، فجر کی نماز نہ پڑھیں تو فرشتے کیا کہیں گے؟ اچھی رپورٹ دیں گے. لہذا فجر اور عشاء کی نماز، مغرب اور عشاء فجر کی نماز کے اندر پابندی کرنی چاہیے. اور آگے آخر میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے پیغمبر آپ نماز کی پابندی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی پابند کریں. پہلے خود انسان نمونہ بنے، پھر گھر والوں کو پابند کریں. اسی آیت کے تحت لکھا ہے بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دو. اس کو کیا کرو؟ نماز کی ترغیب دو، اس کو پہلے نماز آتی ہو. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر بھی علیحدہ کر دو اور اس کو نماز کا پابند کرو. اگر 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو تفسیر ذخیرۃ الجنان کے اندر لکھا ہے اتنا مارو کہ خون نکال دو. آج ہم میں سے ہے کوئی جس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں؟ آپ دنیا کا نقصان ہو جائے تو بڑا غصہ، بڑی مار دھار، بڑی ڈانڈ، ہاں، اور اگر کوئی دین کا نقصان ہو جائے تو ہم ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے. گھر کے اندر ہمارے اندر نماز نہیں ہے تو اس لیے خود بھی نماز پڑھنی چاہیے، گھر والوں کو بھی نماز کا پابند کرنا چاہیے. اللہ نے حضور کو فرمایا
वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुका। फरमाया अगर आपने इनको रिस्क कमा कर न दिया तो हम ये सवाल नहीं करेंगे कि आपने रिस्क क्यों नहीं दिया। हम जो है ना क्या करेंगे, आपसे ये पूछेंगे कि आपने दीन का कितना पाबंद किया है। राज़िक रब्बे कायनात है। फरमाया आप अपने घर वालों को दीन का पाबंद करें। हदीस के अंदर आता है जिस घर के अंदर कोड़ा हो, डंडा, सोटी हो, दीन पर अमल करने के लिए उस घर पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। और फरमाया ये डंडा लटकाना, लोगों को डराने के लिए ये घर के अंदर रखना, ये 8 किलो गंदम सदका करने से ज्यादा सवाब है इस डंडे का। जब जो है ना वो दीन की हिफाजत के लिए जो है ना पाबंदी के लिए घर के अंदर रखा जाए, इसलिए इंसान को घर के अंदर क्या करना चाहिए, नमाज की पाबंदी करानी चाहिए। और 10 साल का हो जाए तो उसको पाबंद करना चाहिए। हमारे यहाँ जब छोटे बच्चे हो ना, पाकी नापाकी का ख्याल ना तो हम मस्जिद में ले आते हैं, और जब 10 साल के हो जाए हमें नहीं पता होता कोई कहाँ है कोई कहाँ है, बस हम मस्जिद में है, बाकी किसी का पता नहीं है। जब नमाज की पाबंदी कराने का वक्त होता है हम भूल जाते हैं, और जो नमाज की पाबंदी का वक्त का मौका नहीं होता हम ले आते हैं। उल्टा मिजाज हो गया हमारा। अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया कुल कुल्लुम मुतरब्बिसुन फतरब्बसु। फरमाया है पैगंबर तू भी सब्र कर और ये भी सब्र करते रहें। हाँ फसतअलमूना मिन अस्हाबिस सिरातिस सविय्या व मन इहतदा। क़यामत के दिन पता चलेगा कि हिदायत पर कौन है और अल्लाह का जो है ना महबूब कौन है, और गुमराह काफिर मुशरिक कौन है, गलत कौन है, सही कौन है, हिदायत पे कौन था, गुमराही पे कौन था, तौहीद पे कौन था, शिर्क पे कौन था, सुन्नत पे कौन था, बिदअत पे कौन था, ये सब पता चल जाएगा। अल्लाह के फजल से 16वां पारा सूरत ताहा पूरी हो गई है, और इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो आइंदा जुमे को 17वां पारा सूरत अंबिया शुरू होगी। बर वक्त तशरीफ लाया करो, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।